دیکھیں جی، کشمیر کے اوپر سب سے پہلے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کو اس چیز کی کیا پڑی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے. اس کی ہسٹری جو ہے وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا وہ ملک تھا جس نے اس کو متنازع بنایا. انڈیا ہی وہ ملک تھا جس نے کشمیر میں فوجیں اتاری. انڈیا ہی وہ ملک تھا کہ وہ خود ہی ہاتھ ملتا ہوا پھر اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے کہنے پر ہی ایک قرارداد منظور ہوئی اور اس کے بعد کئی قراردادیں ہیں کہ اس کے اندر ہم ایک رائے شماری کی جائے گی. عوام سے پوچھا جائے گا کہ آپ بھارت کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس خطے کی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے، جس خطے کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے، جس خطے کے عوام کا رخ پاکستان کی طرف ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا حصہ بننے سے نہیں روک سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ ہمیں سب کو نریندر مودی صاحب کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو 70-72 سالوں سے وہ یہ راگ الاپتے رہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. نریندر مودی صاحب نے ایک ملاقات میں ٹرمپ صاحب کے سامنے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے اور ہم دو طرفہ اس مسئلے کو خود ہی حل کر لیں گے. پہلی تو یہ خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ یہ کرفیو جو انہوں نے لگایا ہوا ہے، یہ جتنی سختیاں کی جا رہی ہیں کشمیری عوام اتنی ہی سٹرینتھ حاصل کرتی جا رہی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر ایک خاص وہ جو اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے جو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے اور مختلف چیزوں میں کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. کشمیر کو چھوڑ دیں، ہمارا کیا کام ہے؟ یہ پاکستان کی ہسٹری غلط لکھی گئی ہے. انہیں یہ چاہیے کہ جسونت سنگھ صاحب کی بک جو قائد اعظم کے اوپر لکھی گئی ہے جنا اتحاد سے تقسیم تک، وہ پڑھیں. اور ان کو یہ چاہیے کہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھیں. اور جیسے ملالہ صاحبہ کو پروڈیوس کیا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا، اسی طرح کے اسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کے لب سلے ہوئے ہیں وہ یہ کیوں ہیں. اور کم از کم نوجوان طبقہ جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں یہ چیز ضرور رکھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. اس کو ہم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. ہم نے اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کرنا ہے. ہم جس بھی طبقے سے ہیں، جس بھی لیول پہ ہیں، اپنے سینوں میں اس جذبے کو زندہ رکھیں، بیدار رکھیں اور اس کی اسٹڈی کریں. اب بھی صورت حالات یہ ہے کہ انڈیا کے جنرل صاحب نے یہ خود کہہ دیا کہ پاکستان انفارمیشن وار میں ہم سے جیت گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، میڈیکل سٹور بند ہیں، ان کو گھروں میں محصور کر دیا ہے. نہ جانے یہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستان کے جنرل آصف غفور صاحب کے پمفلٹ بناتی ہے، پرنٹ کرتی ہے، سلوگن لکھتی ہے اور نہ صرف کہ وہاں پہ آویزاں کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بلکہ گلی گلی میں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان سارے پابندیوں کے باوجود بھی اپنا وہ کام کر رہے ہیں. اور کشمیریوں کو یہ پیغام دیں. جنرل آصف غفور صاحب نے یہ فوج کی طرف سے پیغام دیا، قوم کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ ہم بندوقوں کی آخری گولی، آخری سپاہی اور اپنے جسم کے آخری خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے. تھینک یو.